حال ہی میں اسلام آباد کی امام بارگاہ میں ہونے والے خودکش حملے میں شدت پسند تنظیم داعش خراساں کے ملوث ہونے کے شواہد ملنے کے بعد پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک نئی پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی ذمہ داری تحریک طالبان قبول کرتی رہی ہے، لیکن اب داعش بھی اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ داعش اور تحریک طالبان نظریاتی طور پر ایک دوسرے کی مخالف ہیں، لیکن دونوں پاکستان مخالف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد کی امام بارگاہ میں خود کو اڑانے والے خودکش حملہ آور کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا اور وہ ماضی میں 5 مرتبہ افغانستان جا کر تربیت حاصل کر چکا تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا کہ حملہ آور کی والدہ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں مقیم تھی اور وہ اپنے بیٹے سے مسلسل رابطے میں تھی۔ اس پہلو نے تفتیش کاروں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شدت پسند نیٹ ورک اب شہری آبادیوں میں زیادہ گہرائی تک سرائیت کر چکے ہیں۔ حملے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مبینہ ہینڈلرز کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں اس کا ایک منظم نیٹ ورک موجود تھا۔ اہم سوال یہ ہے کہ خودکش بمبار وفاقی دارالحکومت میں کیسے داخل ہوا اور ایک حساس مذہبی مقام تک اس کی رسائی کیسے ممکن ہوئی۔ اسے انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی کہنا بھیجا نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراساں بظاہر ایک جیسے نظریات رکھتے ہوئے بھی دو الگ اور باہم متصادم تنظیمیں ہیں۔ ٹی ٹی پی پاکستانی ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور اس کی جڑیں قبائلی علاقوں میں پیوست ہیں، جبکہ داعش خراساں خود کو عالمی خلافت کے ایجنڈے کا حصہ سمجھتی ہے اور اس کا دائرہ کار سرحدوں سے ماورا ہے۔ داعش خراساں جنوری 2015 میں وجود میں آئی، جب پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے تحریک طالبان کے سابق کمانڈر حافظ سعید خان کو دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے خراساں چیپٹر کا امیر مقرر کیا۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق اس تنظیم میں بڑی تعداد ان عسکریت پسندوں کی تھی جو یا تو ٹی ٹی پی سے اختلاف کے باعث الگ ہوئے یا افغانستان میں طاقت کے توازن میں تبدیلی کے بعد نئی پناہ گاہیں تلاش کر رہے تھے۔ دونوں تنظیموں کے درمیان افغانستان میں جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، خاص طور پر طالبان حکومت کے قیام کے بعد داعش نے افغان طالبان کو مرتد قرار دیتے ہوئے ان پر حملے کیے۔ تاہم پاکستان کے لیے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اگرچہ طالبان اور داعش ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن دونوں کی کارروائیوں کا ہدف پاکستان کی سرزمین بن رہی ہے۔ ایک جانب ٹی ٹی پی نے جنگ بندی ختم کرنے کے بعد سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کیا، تو دوسری جانب داعش نے فرقہ وارانہ حملوں کی رفتار تیز کر دی۔ بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں کی سابقہ رپورٹس کے مطابق 2015 کے دوران افغانستان میں داعش خراساں کے 8,000 جبکہ پاکستان میں 2,000 جنگجو موجود تھے۔ اگرچہ اس تعداد میں وقتاً فوقتاً کمی بیشی ہوتی رہی، مگر حالیہ برسوں میں افغانستان کی بدلتی صورتحال، سرحدی نگرانی کے چیلنجز اور کالعدم تنظیموں کی اثر نو تنظیم سازی نے خطرات میں اضافہ کیا ہے۔ سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ داعش خراساں کی حکمت عملی فرقہ وارانہ حملوں کے ذریعے خوف اور عدم استحکام پھیلانا ہے۔ شیعہ کمیونٹی، مذہبی اقلیتیں اور سیکورٹی اہلکار اس کے بنیادی اہداف میں شامل رہے ہیں۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ پر حالیہ خودکش حملہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تنظیم محض سرحدی یا قبائلی علاقوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ شہری مراکز کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملک میں انتہا پسندی کے خلاف بیانیاں، قانونی اقدامات اور انٹیلیجنس آپریشنز کے باوجود شدت پسند تنظیموں کی موجودگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ریاستی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ مبصرین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آیا پاکستانی ریاست بعض انتہا پسند گروہوں کے خلاف سخت اور بعض کے خلاف نرم رویہ اختیار کر کے ایک غیر واضح پیغام تو نہیں دے رہی؟ اگر ایک طرف انسانی حقوق کے کارکنان کے خلاف فوری قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف انتہا پسند مذہبی عناصر کو کھلے عام نفرت انگیز بیانیاں پھیلانے کی اجازت دی جاتی ہے، تو پھر طالبان اور داعش جیسی تنظیموں کا خاتمہ بھی ممکن نہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت بیک وقت کئی سیکورٹی چیلنجز سے دوچار ہے۔ ایک طرف تحریک طالبان پاکستان کے حملوں میں اضافہ، دوسری جانب داعش کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دہشت گردی کی کارروائیاں نہ صرف داخلی سلامتی بلکہ علاقائی استحکام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا اتفاق ہے کہ اگر بر وقت اور جامع حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو مذہبی انتہا پسندی کی آگ ایک بار پھر شدت اختیار کر سکتی ہے۔ بسنت کی ادھوری خوشیاں اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب تک سیکورٹی، انصاف اور یکساں قانون کی حکمرانی یقینی نہیں بنائی جاتی، جشن اور خوف ایک ساتھ چلتے رہیں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।